اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کے طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں درست اور مضبوط احکام لکھے ہوئے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب میں اختلاف اس کے بعد ہی پیدا ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی تھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية، بے شک جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ لوگ تمام مخلوق میں سے سب سے بدترین ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ بدلہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین اس وقت تک اپنی گمراہی پر قائم رہے جب تک اللہ نے ان کے لیے واضح دلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے جس میں صاف اور مضبوط احکام موجود ہیں۔ اہل کتاب پہلے سے آسمانی کتابیں رکھتے تھے، لیکن جب رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اکثر لوگوں نے جان بوجھ کر اختلاف شروع کیا۔ یہ اختلاف حسد اور ضد کی وجہ سے کیا۔ اللہ نے تمام انسانوں کو صرف یہی حکم دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی طرف
جھک کر اس کے بندے بنیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھا اور سچا دین ہے۔ جو لوگ حق آنے کے بعد بھی کفر پر جمے رہے، چاہے اہل کتاب ہو یا مشرک، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ اللہ کے سب سے بہترین مخلوق ہے۔ ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔